یہ میرے محترم یہ چیزیں میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج وہ دور نہیں رہا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور کان بند کر لیں. آپ کو آنکھیں کھولنا پڑے گی، کان کھولنے پڑیں گے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی عناصر ہیں جو آپ کو سجدہ کاملہ اور ناجم لاغت سے دور لے جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذات بلاغت سے توحید کا پتہ چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیفہ کاملہ عبادت کے طریقے کو بتاتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کون سا طریقہ ہے جس طریقے سے اللہ سے کس طریقے سے مانگنا ہے، وہ طریقہ سکھاتا ہے صحیفہ کاملہ. یہ آج دشمن اس انداز سے آپ کے اندر داخل ہو کے آپ کے اعتقادات کو اللہ مومن علی امیر المومنین علی اللہ معلوم نہیں کیا کیا عجیب شکلیں رکھ دی گئی. یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا. اسلام اس عقیدے کی تائید کر رہا ہے، قرآن اس عقیدے کی تائید کر رہا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ صمد. اب اسی سورہ کو دیکھ لیں، لم یلد ولم یولد. میں زیادہ تفصیل نہیں کہوں گا، بالکل اوپر. لم یلد یہ کون سا اللہ ہے؟ لم یولد نہ پیدا ہوا، نہ کسی کو، نہ اس سے کوئی، نہ یہ کسی نے جنا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. لم یلد ولم یولد یہ کس کی صفت ہے؟ ہاں یہ اللہ کی ہے. آگے کیا کہا؟ آخر حصے میں کیا کہا؟ میں ذرا محبت بھائی آپ نماز میں پڑھتے ہیں، کیا کہا؟ ولم یکن لہ. اس کا کیا معنی ہے؟ جی بولے محبت فرمائے. یہ وہ سورہ جو روز آپ نماز میں پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد. میں نے کل بھی آپ کہا ہر معنی میں وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد نہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا. ولم یکن لہ کفوا احد یہ اکیلا ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے. ہم سر اس کا کوئی. اچھا یہ کس میں نہیں ہے؟ نہ احد ہونے میں ہے، نہ جلد میں ہے، نہ یولد میں ہے، نہ سمجھ میں ہے. نہیں غور نہیں کیا آپ. یعنی بے نیازی میں بھی اس کا کوئی کف نہیں ہے. لم یلد و لم یولد میں بھی کف نہیں ہے. تو اب اگر آپ جب یہ اکیلا اللہ ہے کہ نہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا، تو اب اگر آئمہ کے لیے کہہ دیا کہ نظریہ دیا یہ پیدا نہیں ہوئے نازل ہوئے ہیں، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ ٹکرا دیا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ آئیں ہم ذرا ان عقائد کو قرآن کے ساتھ رکھیں. اگر قرآن کر دے ان کی تعین تو خضوع ہو قبول کر لیں، اور اگر قرآن کر دے اس کا انکار تو فضربوا علی الجدار دیوار پہ دے مارو. اب کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی تعدی ہے کہ کہنا کہ یہ پیدا نہیں ہوتے یہ نازل ہوتے ہیں. کہ پھر علی ابن ابی طالب کیوں، پھر محمد بن عبداللہ کیوں، پھر حسن بن علی کیوں، پھر حسین ابن علی کیوں، پھر زین العابدین بن حسین کیوں، یہ فاطمہ بنت محمد کیوں؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نازل ہوتے ہیں پیدا نہیں ہوتے، یہ کس کے نظر میں؟ پھر فاطمہ بنت اسد کعبہ میں کیا لینے گئی؟ نہیں تو جو فرمایا فاطمہ بنت اسد کعبہ میں کیا لینے گئی تھی؟ دیوار کعبہ نے شاخوں سے راستہ کیوں دیا تھا؟ یہ وہاں پیدا ہوئے، وہاں یہ سارا سلسلہ آج تک جو آپ پڑھ رہے ہیں اور آج تک جو آپ کی کتابوں میں موجود اور محفوظ ہے، اور آج سے جو نئی جو فکر دی جا رہی، نیا جو عقیدہ دیا جا رہا ہے، یہ عقیدہ آپ سے اس عقیدے سے متفاوت ہے. اس کو کیسے آپ حل کریں گے؟ کس طریقے سے؟ توجہ ہے ان گھبراہ کر نہیں جائے. ذرا مل کے صلوات پڑھے گا. یہ فاطمہ بنت اسد کیوں گئی کعبے کے اندر؟ کیا ہوا تھا کعبے میں؟ کیا ضرورت ہے فاطمہ بنت؟ نازل ہونا تھا تو اکیلے علی نازل ہو جاتے کعبہ. نہیں غور فرمایا.
نازل ہونا تو ہو جاتے ہیں نقص. اور یہ جب پیدا ہوئے ماں اٹھا کے لا رہی ہے، آنکھیں کھولی نہیں، اور آ کے کہا پیغمبر آ رہے ہیں، کہا یہ بچہ پیدا ہوا ہے ابھی تک اتنے آنکھیں نہیں کھولی، کہا اب کھولے گا، اب کھولے گا، جب یہ اپنی زمین پہ آئے گا تو کھولے گا. اور آیا، جب ہاتھوں میں آیا اور آنکھیں کھولی، زیارت کی، کہا کچھ بولو تو صحیح. کہا کیا سناؤں، کیا سننا چاہتے ہیں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ اور روایتوں میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جس طرح تلاوت علی ابن ابی طالب کر رہا تھا ان کتابوں کی، ایسی تلاوت اس انداز سے صاحب کتاب بھی نہیں. اور یہ اس وقت سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور ہمارے ہاں نہ معلوم کس انداز سے ہماری تشیع کے آغاز. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط اور فقط یہ ہے کہ آپ کا مطالعہ نہ کرنا، آپ کا کتب کے کا دوست نہ بننا. قرآن کے ساتھ بھی ہم نے وہی حال کیا، ناز بلاغہ کے ساتھ بھی ہم نے وہی حال کیا، صحیفہ کاملہ کے ساتھ بھی ہم نے وہی حال کیا. خدا کو سمجھو، پتہ چلے گا. صحیفہ کاملہ کرو. میرے امام کہتے ہیں اے اللہ میں کبھی تجھ سے مانگتا نہ، میں کبھی تجھ سے سوال نہ کرتا، مانگتا نہ، اگر تیرا حکم نہ ہو. اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تیرا حکم ہے. یہ کس سے آئینہ مانگ رہے ہیں؟ اگر اللہ نہیں ہے تو وہ کس سے؟ کس لیے امام زین العابدین جو جملہ کہتے ہیں اور آج بھی وہ موجود ہیں، یہ جملہ کہ اللہ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. ذرا جملہ غور سے سن لیجیے گا. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہم ہر مصیبت کو برداشت کر لیں گے لیکن ہمارے لیے دین کے معاملے میں کوئی مصیبت، ایسی کوئی رکاوٹ نہ آئے کہ جو ہمارے اور دین کے درمیان حائل ہو. دین اتنا قیمتی ہے. میں کہتا ہوں ہم مصائب پڑھتے ہیں، ہم مصائب سنتے ہیں. امام زین العابدین بنے مصائب سے گزر کر. اب یہ جملہ آپ جو سمجھتے ہیں، سید الساجدین مصائب سے گزر کر سید الساجدین بنے. ہم مصائب کو بہانہ بنا کے عبادات سے دور ہو جاتے ہیں. کیا یہ مصائب اس لیے تھے کہ تو دین سے دور ہو جا؟ معصوم تو فرماتا اللہ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہمارے دین کے لیے ہمارے دین میں کوئی مصیبت قرار نہ دینا. ہم ہر مصیبت برداشت کر لیں گے، ہم ہر امتحان سے گزر جائیں گے، لیکن ایسا امتحان ہم سے برداشت نہیں ہو پائے گا کہ جو دین کے درمیان ہمارے درمیان آئے. وہ تو عبادتوں کے اس معاملے میں ہے کہ کربلا سے گزر کے بھی سید الساجدین ہے، کربلا سے گزر کے بھی زین العابدین ہے. آخر کیا وجہ تھی؟ اگر یہ بات کیوں آ کے امام حسین اس آخری وقت آ کے کہہ رہے ہیں خیمے کی تنابوں کو پکڑ کے، جب بہن آئی ہے کہا کوئی وصیت؟ ہاں کہا ایک وصیت، ایک نصیحت. یہ بہن زینب لا تمسینی فی صلاۃ اللہ. جی آپ علماء واجین سے بھی سنتے ہیں یا زینب لا تمسینی فی صلاۃ اللہ، اے زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. اگر اللہ نہیں ہے تو کربلا کے اتنی بڑی قربانیاں لا تمسینی فی صلاۃ اللہ، نماز شب میں نہ بھولنا. محبت فرمائیے گا نماز شب واجب نہیں ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، نماز شب واجب نہیں ہے. کتنی قربانیاں دیکھ کے امام حسین جانتے ہیں باوجود عباس ذبح ہو جائے گا، اکبر کٹ جائے گا، تمام لوگ شہید ہو جائیں گے، میں ذبح ہو جاؤں گا، لیکن حسین کو یقین ہے میری بہن شام غریبہ کی بھی نماز شب نہیں چھوڑے گی. نماز شب واجب نہیں ہے، مستحب نماز بھی حسین کو یقین ہے کہ میری بہن نہیں چھوڑے گی. اگر اللہ نہیں ہے تو یہ زینب کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ امیر المومنین سن 19 ماہ رمضان کی صبح کو مسجد میں وارد ہوتے ہیں. آپ سب سنتے ہیں، علماء ذاکرین وائد سنتے ہیں.
خود جو قاتل عبد الرحمان بن ملجم الٹا اونڈے منہ سویا ہوا ہے، اٹھاتے ہیں، اٹھا کے کہتے ہیں اٹھ، نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ۔ یہ کیا معنی ہے؟ کس کی نماز علی بن ابی طالب پڑھانا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو کہیں گے کہ مولا علی اسے سوئے رہنے دیجیے، تاکہ یہ ظلم کا جب پہاڑ جانے والا ہے اسے موقع موت کرنا ہے۔ عجب نہیں علی ابن ابی طالب جواب دے، سمجھواری علی تو چاہتا ہے، علی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا قاتل بھی بے نمازی ہو۔ یہ کس پہ نماز پڑھائی جا رہی تھی؟ یہ کوئی خدا تو تھا یا نہیں تھا؟ اور پھر خود سر رکھ کے جب ضرب لگی ہے یہ جملہ نکلا، خود تو بھی رب نے کہا، رب خاندہ کی قسم علی خاندان شادی زادہ وہاں حسین وصیت کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ زینب سے کچھ ہو جائے یہ نماز نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں زندان میں بے عنوانی مسائل آپ ان چیزوں کو سنتے ہیں، لیکن بے عنوانی درس بھی ان چیزوں کو سمجھا کریں۔ زندان کے اندر امام سجاد دیکھتے ہیں کہ پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، کہا پھوپھی اماں، حالانکہ جانتے تھے کہ پھوپھی ان مسائل سے واقف ہے، لیکن پھر بھی کہا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی، رو کے کہا بیٹا آپ جانتے نہیں ہیں، مجھے بھی مسائل کا پتہ ہے، لیکن آپ جانتے نہیں جتنا غذا پانی کھانا آتا ہے اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنے حصے کا غذا اور پانی بھی بچوں کو دے دیتی ہوں، اب میرے ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اٹھ کر نماز پڑھوں۔ یہ کس کی عبادت ہے؟ یہ کس خدا کی یہ آئمہ عبادت کر رہے ہیں؟ جن خدا سے آج اس خدا سے آج ہمیں دور کیا جا رہا ہے، اور جس خدا کے لیے کہا جا رہا ہے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، جو کچھ ہے یہ ہے۔ کیا اس لیے کر دیا تھا؟ اس لیے خاندان کٹوایا تھا؟ کیا اس لیے یہ قربانیاں دی تھی؟ یہ مولا کائنات کے جو جملے جو دعاؤں میں آپ پڑھتے ہیں، بعض اوقات بہت سے احباب دعائے قنوت میں بھی یہ جملے پڑھتے ہوں گے جو مولا کائنات نے مصلی عبادت میں کہا، کفا بعزت ان اکون لک عبدا، اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ کفا بعزت ان اکون لک عبدا، اے اللہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ کس کے لیے علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں؟ کفا بعزت ان اکون لک، میری عزت کے لیے کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ جس کا بندہ علی ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں، پھر یہی نہیں جملہ کا کفا بعزت ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کفا بفخرا ان تکون لی ربا، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ لفظ رب استعمال کیا۔ آج عجیب نہیں، اللہ نے کہا ہے واللہ خیر الرازقین، یہ جو واللہ خیر الرازقین کہا ہے اس کا مطلب اکیلا اللہ رازق نہیں ہے، اور بھی رازق، اس رازق سے تو کیا سمجھانا چاہتا نہیں؟ غور آپ فرما رہے، یہ واللہ خیر الرازقین سے کیا مراد تو لینا چاہتا ہے؟ کل میں نے کہا تھا کلمہ تو حق مراد ہو گیا، آیت اپنی جگہ میں ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد تو کیا لینا چاہتا ہے؟ احسن الخالقین، بہترین خلق کرنے والا، اور خالق کرنے والوں اور خلق کرنے والوں سے بہترین، کیا سمجھانا چاہتا ہے اس سے؟ بسم اللہ۔ جس معنی میں اللہ رازق ہے اسی معنی میں باقی رازق ہے، جس معنی میں اللہ خالق ہے اسی معنی باقی خالق ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اس ذات کو کہا جاتا ہے جو عدم سے وجود میں لائے۔ اگر آپ کے پاس کچھ 4 2 5 شواہد ہے نہیں کہ دیکھو انہوں نے خلق کیا، یہ جناب عیسیٰ کا واقعہ، یہ جناب ابراہیم کا واقعہ، یہ فلانے کا واقعہ، کیا یہ عدم سے وجود میں لائے؟ اللہ تو اسے کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لانے والے، اور پھر جن کو تم کہہ رہے ہو وہ خود کس خالق کی تعریف کر رہے ہیں؟ کفا بعزت ان اکون لک عبدا، اللہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا